الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन जुमा दीनी और इस्लामी भाइयों नौजवान इस्लाम हमें सबसे पहले उस वहदहु ला शरीक लहू खालिक़ कायनात मालिक अर्द व समा अहकमुल हाकिमीन अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई व किब्रियाई और हम्द व सना बयान करनी चाहिए जो हम सबका खालिक़ मालिक और पालनहार है जिसके हम पर बेशुमार इनामात और एहसानात हैं और उसके बाद अनगिनत दरूद व सलाम नाज़िल हुआ अल्लाह के तमाम अम्बिया और मुरसलीन पर खुसूसन सैयदुल अम्बिया वल मुरसलीन शाफ़िउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ात मुबारका मुक़द्दसा मुतहरा जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा और अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन जुमा मुहर्रमुल हराम की आज 10 तारीख़ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से बहुत सारे भाई रोज़े से हैं। अल्लाह हमारे रोज़ों को जिन लोगों ने भी रखा है कबूल फ़रमाए। और आज के इस खुतबे जुमा के लिए जो मौजू तय किया गया है वो है खुलफ़ाए राशिदीन और अहले बैत के आपसी खुशगवार ताल्लुक़ात, आपसी मोहब्बत और उनके दरमियान जो क़राबतदारियाँ थीं। इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में चंद बातें अल्लाह की तौफ़ीक़ से पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये समझें इस मौजू को 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ वाले जुमा में रखा क्यों गया। हर किसी बात का एक मौका होता है, हर किसी बात का एक महल होता है,
اس کے مناسب حالات ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال محرم الحرام کی 1 تاریخ شروع ہونے سے ہی جگہ جگہ نکڑوں پر، چوراہوں پر اور الگ الگ جو ہے اسٹیج لگا کر لوگ واقعے کربلا کے نام پہ بہت ساری غلط باتیں پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس میں بری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور سے شیخین کی شان میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ثابت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں غلط جملے بولے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی بات کتاب و سنت کی روشنی میں عوام کے سامنے پیش کریں جس کے ذریعہ وہ صحیح دین کو سمجھ سکیں، صحیح عقیدے کو سمجھ سکیں، ورنہ اس دنیا میں کوئی آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دن ہم سب کو یہاں سے جانا ہے، اور قبر میں ہم سب سے وہی 3 سوال ہونے والے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک۔ اگر ہمارا عقیدہ و ایمان وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ہم اپنے عقیدے سے دور ہو گئے، اسلامی عقائد سے ہم نے برگشتگی اختیار کر لی تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو چند اہم باتیں، سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ خلفائے راشدین سے کیا مراد ہے۔ جمہور کے نزدیک خلفائے راشدین سے مراد 4 بڑے خلیفہ، جیسے ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ ان کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسے دور اور زمانے کو تم دیکھو گے کہ اختلاف رونما ہو جائیں گے، بہت سارے اختلاف تمہارے سامنے ہوں گے دین اور شریعت کے نام پر، لیکن ایسے موقع پر اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو میری اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑے رہنا، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رہنا۔ دوسرا لفظ ہے صحابی کا، صحابہ کرام اور اہل بیت۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج بھی جو ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتا، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے انسانوں کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے، معیار ایمان قرار دیا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ دنیا کے لوگ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لائیں گے، میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان پیش کریں گے، تب ایمان ان کا قبول ہوگا۔ نبی کے صحابہ کا طریقہ اگر ہم نے چھوڑ دیا، وہ ایمان جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے تھے اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا نا، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کتنی بھی نمازیں اور کتنی بھی روزے رکھے۔ اس لیے صحابی کی تعریف یاد رکھیے۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ زندگی گزارے، ایمان کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری اور ایمان کی حالت میں وفات ہو گئی۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلك، اور یہ سب سے جامع تعریف ہے۔ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا، آپ کی شریعت پر اس نے زندگی گزاری اور اسی ایمان پر اس کی وفات ہو گئی۔ اور ایک لفظ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت، آپ کی اولاد، اور اسی طرح سے بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اور بعض نے قریش کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور وہ تمام لوگ جن پر صدقہ حرام ہے، وہ تمام لوگ جن پر صدقہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے خاص طور سے ان کی پاکیزگی کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو، گندگی کو دور کر دے اور تم کو ہر طرح سے پاک و صاف بنا دے، پاکیزگی تم کو جو ہے اللہ رب العالمین عطا کر دے۔ اب آئیے کچھ فضائل سنتے ہیں اہل بیت سے متعلق، کیونکہ آج یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے
کہ فلاں مسلک کے اور جماعت کے لوگ اہل حدیث یا فلاں لوگ یہ لوگ جو ہے صحابہ کو تو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کی تعظیم ہم بھی کرتے ہیں، لیکن غلو نہیں کرتے، غلو اور زیادتی نہیں کرتے۔ واصلہ ابن اسقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا، کس سے؟ اسماعیل کے جو ہے اسماعیل کے بنی اسماعیل سے کنانہ کو چنا، اور قریش کو کنانہ سے چنا، اور اسی طرح سے قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور مجھ کو بنی ہاشم سے۔ یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بنو ہاشم کا جو خاندان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں پیدا ہوئے، وہ اہل بیت کا خاندان ہے، اور اس کی بڑی عظمت ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہیں؟ اولھا کتاب اللہ، پہلی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت، اہل بیت کا خیال کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کا خوف تم کو دلاتا ہوں، اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، ان کی شان میں غلط جملے نہیں نکالنا۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے، یعنی ہم سے اور ہمارے اہل بیت سے جو بغض رکھے گا اس کو اللہ کہاں ڈالے گا؟ الا ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اور حسن اور حسین کی فضیلت سے متعلق ابن ابی نعیم سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا اگر کوئی مچھر کو مار دے، مچھر کو کوئی شخص مار دے، قتل کر دے، تو اس پر کیا جو ہے حکم نافذ ہوگا، اور اس پر جو ہے کس طرح سے وہ اس سے قصاص لیا جائے گا، اور کیا اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا؟ تو پوچھا صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، سوال کرنے والے سے سوال کیا، کیا کہا؟ ممن انتا، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ مچھر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مچھر کے بارے میں کہ مچھر مارنے کا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا من اہل العراق، میں تو عراق سے ہوں، اہل عراق سے میرا تعلق ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انظروا الی ھذا، اس شخص کی طرف دیکھو، یہ بدبخت مچھر کے قتل کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ابن نبی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، اور مچھر کے بارے میں سوال کرنے آیا ہے۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے حسن اور حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہما، ہما ریحانتایا من الدنیا، وہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، حسن اور حسین یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے، اپنے حسن اور حسین دونوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی محبت کر۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ حضرت حسن اور حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اور چہیتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو یعلا کی روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ من سرہ ایلاد الرجل من اہل الجنہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو دنیا میں کسی جنتی کو چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو فلینظر الی حسین ابن علی، تو چاہیے کہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ جنتی شخص کو دنیا میں چلتا ہوا کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اور اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ،
یہ میرے دو بچے حسن اور حسین یہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا یہ بیٹا اتنی شان والا ہے کہ میرے بیٹے حسن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اور یہ سب واقعات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ آج جو واقع کربلا کے تذکرے میں خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور علی رضی اللہ عنہ میں کتنی محبتیں تھیں، کتنا پیار تھا، کتنا وہ مل جل کر کے رہتے تھے، اور کس طرح وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہا کرتے تھے ارقبوا فی محمد فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کا خیال رکھو، ان کی عزت کرو اور ان کی تکریم کرو۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا عبرت آموز واقعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد کسی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیدل جا رہے تھے، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن مل گئے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگے بے ابی شبیہۃ بن نبی لا شبیہۃ بعلی، کہنے لگے اے میرے باپ آپ پر قربان ہوں، میرے باپ قربان ہوں آپ پر، شبیہۃ بن نبی یہ تو جو لڑکا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، یہ لڑکا تو علی کا ہے لیکن مشابہ کس کے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شبیہۃ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہۃ بعلی، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ علی بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو مسکرانے لگے کہ ہاں حقیقت میں جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ شباہت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، آپ کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ فاطمہ کون ہے؟ علی کی زوجہ علی، فاطمہ سیدہ النساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی۔ کس کے زمانے میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو اس موقع پر ابو بکر صدیق اتنا پیار کرتے تھے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے تیمارداری کے لیے اپنی بیوی فاطمہ بنت عمیس کو بھیجا، فاطمہ بنت عمیس کو بھیجا تیمارداری کے لیے، اسماء بنت عمیس کو بھیجا تیمارداری کے لیے۔ کہاں؟ فاطمہ کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے بیوی اسماء بنت عمیس کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے متعین کر دیا۔ اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس نے ان کو جو ہے نہلایا، ان کو کفن پہنایا، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے دونوں میں کتنی محبتیں تھیں، کتنی محبت اور الفت پائی جاتی تھی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، انہوں نے اپنی بیوی اسماء کو بھیجا، کہا جاؤ ان کی تیمارداری کرو، جب تک وہ بیمار ہیں ان کا خیال کرو، ان کی تیمارداری کرو۔ اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ آج ان کی شان میں بھی لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، غلط جملے بولتے ہیں، بہت ساری بے بنیاد باتیں بیان کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ بہت سارے لوگ تو لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے، روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حسن اور حسین کے لیے ان کے والد علی اور اہل بدر کے برابر جو ہے وظیفہ متعین کیا تھا۔ حضرت علی اور اہل بدر کے برابر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے وظیفہ متعین کیا تھا، جس کی مقدار جو ہے 5000 تھی۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کتنا گہرا تعلق تھا، غور کیجئے گا کتنا گہرا تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ علی اور فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے کس نے نکاح کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے عمر ابن خطاب نے پیغام بھیجا
کس کے پاس؟ علی کے پاس. علی رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کو میری زوجیت کے لیے دے دیں، قبول فرما لیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. جب یہ بات علی رضی اللہ عنہ نے قبول کر لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے. اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ کرام کے مجمع میں آئے اور صحابہ کرام سے کہا، اے نبی کے صحابہ، تم لوگ مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم لوگ مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا، ہم آپ کو کس چیز کی مبارکباد دیں؟ کہا، تم نے نہیں سنا کہ میرا نکاح علی و فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر. ام کلثوم یہ کس کی بیٹی ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. نکاح کس نے کیا؟ عمر ابن خطاب نے کیا. اس کے بعد عمر ابن خطاب اور ام کلثوم کے ذریعہ جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو زید ابن عمر ابن خطاب پیدا ہوئے. زید پیدا ہوئے جو کس کے بیٹے تھے؟ عمر ابن خطاب کے بیٹے تھے. اور وہ کہا کرتے تھے، فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے، انا ابن الخلیفتین. زید ابن عمر فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے، میں دو خلیفہ کا بیٹا ہوں، کہ میرا باپ بھی خلیفہ ہے اور جو میری ماں ہے وہ بھی خلیفہ کی بیٹی ہے. ابن الخلیفتین کہا کرتے تھے. تو بہرحال یہ فضیلت کے طور سے وہ بیان کیا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسی طرح سے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا گہرا تعلق تھا. یہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو معلوم ہے دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے والی کی شخصیت اگر کوئی ہے تو علی بن ابی طالب ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. اور اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا، اس دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے مشیر کے طور پر اگر چنا تو کس کو چنا؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص تھے، مشورے لیا کرتے تھے اور اسی طرح سے ان کے باتوں کو جو ہے شامل کیا کرتے تھے اپنے مشوروں میں. اور جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا، تو علی رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے. علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا، تلوار دے کر بھیجا، حضرت حسن کو بھی اور حضرت حسین کو بھی، جاؤ عثمان کی پہرہ داری کرو، ان کے دروازے پر کھڑے رہو تلوار لے کر، کوئی بھی دشمن ان کے گھر میں گھسنے نہ پائے. کہتے ہیں اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان ولا تدعا احدا يصل الیہ. کہتے ہیں جاؤ میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ اور کوئی بھی دشمن ان کے گھر میں گھسنے نہ پائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھی حفاظت کے لیے جایا کرتے تھے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسین کو تنبیہ ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کہ کیا کیا تم نے، کیسی تم نے حفاظت کی، کس طرح سے جو ہے وہ شہید کیے گئے، سرزنش کیا کرتے تھے. اسی طرح سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا وقت تھا، آپ سب کو معلوم ہوگا ان کے پاس ایک زرہ تھی، بہت غریب تھے شادی کے وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری زرہ کہاں ہے؟ تو زرہ لے کر آئے تھے نا. اس موقع کا واقعہ ہے کہ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی زرہ بڑی اچھی قیمت میں خریدی. کس نے خریدی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے وقت جب وہ زرہ بیچ رہے تھے تو زرہ خریدنے والے عثمان رضی اللہ عنہ تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نے زرہ خرید لی، پیسہ دے دیا علی رضی اللہ عنہ کو، زرہ لے لی. کہنے لگے اے ابو الحسن یہ بتاؤ اب اس زرہ کا تم زیادہ مستحق ہو یا میں زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ میں نے خرید لی ہے. کہا آپ زیادہ مستحق ہیں. اس کے بعد کہنے لگے جاؤ میں تمہیں بطور ہدیہ دیتا ہوں.
وہ خریدا بھی اور بطور ہدیہ دے دیا حضرت جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا عالم تھا, یہ محبت کا عالم تھا. کس طرح ان کے درمیان محبتیں تھیں, اور آج کس طرح نفرتوں کو لوگ بانٹ رہے ہیں, نفرتوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں کو ماننے والا, یہ فلاں کو ماننے والا. ارے بھائی سارے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی محبت کا تذکرہ فرمایا, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, یہ کافروں پر تو سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں, آپس میں بہت رحم دل ہیں. ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن اور حسین, یہ سب اہل بیت میں سے ہیں, ان کی بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں. اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کے پہلے خلفاء سے کتنا پیار کرتے تھے. علی رضی اللہ, لوگ کہتے نا کہ حضرت علی کی خلافت ابو بکر نے فلانے غصب کر لی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا, اس کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہلی اولاد پیدا ہوئی, اس کا نام رکھا ابو بکر ابن علی ابن طالب. ابو بکر بن علی بن ابی طالب, کس کا نام ہے یہ؟ علی کے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر. دوسرا بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام عمر رکھا, عمر ابن علی بن ابی طالب. تیسرا بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام عثمان کے نام پر رکھا, عثمان بن عفان کے نام پہ. اس کا نام تھا عثمان بن علی بن ابی طالب. آپ غور کیجئے, اگر ان لوگوں نے خلافت غصب کی ہوتی, کبھی بھی ان کے بیٹوں کا نام ان خلفاء کے نام پر نہ ہوتا. آدمی کسی کا نام کسی کے نام سے اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے, کیوں؟ اس سے پیار کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے پیار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا, ابراہیم رکھا تھا. تو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھتا ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے فلمی اداکاروں سے لوگ پیار کرتے ہیں, غلط قسم کے جو ہے فاسق و فاجر لوگوں سے پیار کرتے ہیں. کتنی عورتیں ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ دیتی ہیں, فلمی اداروں کھلاڑیوں کے نام پر. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شیخین کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا. حسن رضی اللہ عنہ کی پہلی اولاد پیدا ہوئی تو اس کا نام رکھا ابو بکر. کس کی اولاد کا نام ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اولاد کا نام ابو بکر بن حسن بن علی کربلا میں شہید کر دیے گئے. دوسرا بیٹا پیدا ہوا, حضرت حسن نے اس کا نام عمر رکھا. اس کا نام تھا عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب, اور یہ بھی کربلا میں شہید کر دیے گئے. تیسرا بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام رکھا طلحہ بن حسن بن علی. یہ بھی دیکھیے محبت ہے کہ نہیں ہے, یہ محبت ہے کہ نہیں ہے. آج ان ناموں کا تذکرہ یہ ذاکرین و واعظین نہیں کرتے. ان ناموں کا ذکر کریں گے, ان کا بھانٹا پھوٹ جائے گا کہ اگر کوئی کسی سے دشمنی رکھتا ہے, اس کا نام اپنے بچوں کے نام پہ اس کا نام رکھنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن ان خلفائے راشدین کے ناموں پر ہمارے صحابہ اکرام میں سے جو اہل بیت تھے انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے. اسی طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا معلوم ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جس کو اس واقعہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لوگ حد سے نکل جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر ابن حسین بن علی. یہ بھی حقیقت میں بالکل سچا واقعہ ہے. اور اپنی بیٹی کا نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عائشہ رکھا. آج یہ تبرہ کرتے ہیں, یہ لعنت ملامت کی باتیں کرتے ہیں. ذرا ان کو اپنی کتابوں کو کھول کر دیکھنا چاہیے, تاریخ کی کتابوں کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے لوگ اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی, کوئی عداوت نہیں تھی, کوئی اختلاف نہیں تھا. اور آخری بات نہج البلاغہ کے حوالے سے پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تمام خلفاء جو گزرے ہیں ان کا دارالخلافہ مدینہ تھا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کو مدینہ سے ہٹا کر کوفہ متعین کر دیا. کہاں متعین کر دیا؟
کوفہ، اور جب کوفہ متعین کر دیا تو کوفوں کے لیے تو بہار آ گئی، کوفی بہت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہو گیا۔ اس کے بعد جنگ صفین پیش آئی۔ جنگ صفین کے بارے میں نہج البلاغہ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ایک طرف اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ ایک طرف، دونوں گروپ آئے۔ جب حضرت علی کے گروہ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ سامنے آیا اور سامنے سے انہوں نے حضرت معاویہ کے گروہ کو دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، جو لڑنے والے تھے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ لوگ کہنے لگے یہ تو لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، گالی گلوچ دینے لگے۔ حضرت معاویہ کے ساتھ جو لشکر میں شریک تھے ان کو غلط جملوں سے یاد کرنے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے، جو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ان کے ساتھیوں کو برا بھلا بول رہے تھے، کہا لا تکونوا سبابین، تم ایک دوسرے کو گالیاں مت دو، حضرت معاویہ کے لشکر کے کسی آدمی کو برا بھلا مت کہو۔ اور یہ تنبیہ فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد آگے فرمایا لا نستزیدهم بإیمان ولا یستزیدوننا بإیمان، نہ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے کم ہے، نہ ہمارا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ ہے، نہ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے کم ہے۔ یہ تو ایک سیاسی اختلاف تھا، ایک چپکلش سے سیاسی طور سے، دین سب کا ایک تھا، عقیدہ سب کا ایک تھا، سب ایک دوسرے کو مسلمان مانتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دینی اختلاف نہیں ہے، نہ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے کم ہے، نہ ہمارا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ ہے۔ الا مختلفنا فی دم عثمان، یہ جو اختلاف پیدا ہوا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اختلاف پیدا ہوا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ عثمان کے سارے جو شہید ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے شہید کرنے والے ہیں موجود ہیں، تو یہ اختلاف کا سبب ہے، یہ اختلاف اور جھگڑے کا سبب ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں منافقوں نے مسلمانوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی، پھیلانے کی کوشش کی، اور ان کے درمیان اختلاف کی آگ بھڑکائی گئی۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے درمیان کا اختلاف صرف عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے، ہم شہادت عثمان سے بری ہیں، ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ اور آخری جملہ سن کر جائیے گا، یہ تاریخی الفاظ ہیں اور یہ شیعہ کی کتابوں کے الفاظ ہیں۔ جنگ صفین جب مکمل ہو گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے لاشوں کو جمع کیا، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں کی لاشیں ہیں، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں کی لاشیں ہیں، لاشوں کو جمع کرنے لگے۔ حضرت علی کے ساتھ رہنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم معاویہ کے لشکر کے لوگوں کی جو لاشیں ہیں ان کو گڑھوں میں پھینک دیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، گڑھوں میں ڈال دیں گے، اور جو ہمارے طرف سے شہید ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے ہم ان کو جو ہے عزت کے ساتھ دفنائیں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سن لو، خبردار، یہ دو رخی باتیں مت کرو، دو طرح کی باتیں مت کرو، دونوں ہیں ایمان میں برابر ہیں، دونوں کی لاشوں کو عزت کے ساتھ ان کو جو ہے عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، دونوں کی لاشوں کو رکھ کر کے اور نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ شہید کے جو ہے کفن نہیں دیا جاتا، تو خیر بات آ گئی کہ دونوں کی لاشوں کو رکھا جائے گا اور ایک ساتھ دونوں کی لاشوں پر نماز جنازہ پڑھانے والا کون ہوگا؟ علی بن ابی طالب ہوگا۔ علی بن ابی طالب نے ان دونوں وہ جو ہے قافلوں یا دونوں کے قسم کے جو ہے جماعتوں میں جو شہداء تھے ان سارے شہداء پر ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ بھلا بتاؤ اس وقت اختلافات تھے، یہ اختلاف ہوتے، ایمان و کفر کی جنگ ہوتی، جیسے آج مسلمانوں میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا، ایک دوسرے کو صاحب ایمان نہیں جانتا، تو کبھی وہ نماز جنازہ ایک ساتھ دونوں کی نہیں پڑھاتے۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب نے دونوں قسم کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھا کر امت کو یہ پیغام دیا کہ جو اختلاف ہوا تھا یہ سیاسی تھا اور بدگمانیوں کی بنا پر ہوا تھا، ورنہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ایمان والا سمجھتے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی باتوں کو اسی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے، جس طرح وہ تعلیم قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو عظمت صحابہ سے بھر دے، محبت
محبت صحابہ اور اہل بیت سے بھر دے. ہم کسی سے نفرت نہ کریں, سب کی تعظیم ہم پر واجب ہے, سب کی تکریم ہم پر واجب ہے. کوئی کم سے کم درجے کا صحابی ہو یا کوئی اہل بیت میں سے ہو یا کوئی بڑے درجے کا ہو, سب کی عزت ہمارے اوپر واجب ہے. ہم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما, ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما, ہماری غلطیوں کو درگزر فرما. دوران خطاب اگر سبقت لسانی ہوئی, جذبات میں کچھ باتیں نکل گئیں جو غیر مناسب ایسا ہوا ہے, اللہ تو معاف فرما دے, اللہ تو معاف فرما دے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. میری نیت اصلاح کی ہی اور میری نیت اصلاح کی رہے گی. جو میں نے باتیں بیان کی ہیں اللہ تیری رضا کے لیے بیان کی ہیں. اللہ جو باتیں صحیح ہیں ان کو قبول فرما لے, اور جو غلطی ہوئی ہو یا سہو ہو گیا ہو تو اللہ تو معاف فرما دے. اور ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں بھری بارش نازل فرما, ہم پر بارش جو ہے نازل فرما تاکہ ہماری پریشانیاں دور ہوں اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الذی ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف.